الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ پاک نے اس دنیا میں بے انتہا انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ان سب کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جو لوگ ہیں ان کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن اس امت سے قبل ایسی امتیں گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی باتوں کو ٹھکرایا، اور بعض دفعہ خود انبیاء علیہ السلام سے ہی انہوں نے قتال کیا، انبیاء علیہ السلام اور ان کی جماعتوں سے انہوں نے قتال کیا۔ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے پچھلی قوموں کو مال دولت بہت زیادہ عطا فرمایا تھا۔ ایسے ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جو پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتے تھے، ایسے ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں کہ جو دنیا میں جنت بنانے کے دعویٰ کیا کرتے تھے، یعنی کہ اس ٹائم بھی آرکیٹیکچرل انجینئرنگ اتنی ایڈوانس تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دنیا میں اس طرح کے سسٹمز بنائیں گے کہ نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسے محل بنائیں گے کہ جس کے اندر ہر قسم کی سہولیات ہم مہیا کریں گے۔ تو ایسے لوگ ہم سے پہلے گزرے، لیکن جو لوگ ہم سے پہلے گزرے ان سب کو جو ہے، ان میں سے اکثر کو جو ہے اللہ پاک نے تباہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنیادی طور پہ وہ مال کے غرور میں مبتلا تھے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور پاک، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم لوگوں میں غربت رہے، بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگوں میں مال کی فراوانی ہو جائے۔ اللہ کی قسم کھا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمایا کرتے تھے۔ اور جو میں نے ابھی یہ آیت پڑھی وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اگر اللہ پاک رزق کو بسیط فرما دیتے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو تم لوگ جو ہے دنیا میں بغاوت کرتے، تم لوگ فاسدین میں شامل ہو جاتے۔ لِعِبَادِهِ، اپنے بندوں کے لیے اگر اللہ پاک رزق کو بسیط فرما دیتے تو تم لوگ بغاوت پہ اتر آتے۔ چنانچہ ایک عالم دین کا واقعہ آتا ہے کہ جو دینی تعلیم سے منسلک تھے اور پڑھنے پڑھانے کے مشغولیت تھی ان کی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ مہینے کی جو مشاعرہ ان کو ملتا تھا، جو ہدیہ ان کو ملتا تھا، وہ ہر مہینے 10 تاریخ 15 تاریخ ختم ہو جایا کرتا تھا، اس کے بعد پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو میں اکثر اللہ پاک سے دعا کرتا تھا کہ اللہ کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ رزق آ جائے اور تھوڑا گزر بسر ہو جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اتنی مشکلات تھی کہ ہر مہینے ہی اس سچویشن کو پیش کرنا پڑتا تھا۔ آج کل بہت سارے لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں۔ تو یہ فرمانے لگے کہ ایک رات جو ہے میں نے پوری رات اللہ سے رو رو کی دعائیں کی، پوری رات اللہ سے رو رو کے دعائیں کی کہ اللہ انتظام کر دے، یا اللہ انتظام کر دے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں سویا، اور سو کے جب صبح اٹھا نماز وغیرہ پڑھی، اس کے بعد قرآن پاک کھولا پڑھنے کے لیے، تو قرآن کھولتے ہی پہلی آیت جس پہ نظر پڑی وہی آیت وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ اگر اللہ پاک اپنے بندوں پہ رزق بسیط فرما دیتے تو وہ دنیا میں بغاوت کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ آیت میں نے پڑھی اس کے بعد سے دوبارہ میں نے اس کا شکوہ نہیں کیا، دل مطمئن ہو گیا کہ اللہ پاک نے اگر رزق ہمیں اتنا زیادہ نہیں دیا تو وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے۔ ایک نوجوان تھا، وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضرت دعا کریں میرے پاس رزق کی کثرت ہو جائے۔ تو وہ فرمانے لگے بیٹا رزق کی کثرت جو ہے نا وہ اکثر حلال ذریعوں سے نہیں ہوتی، رزق کی کثرت اکثر حلال ذریعوں سے نہیں ہوتی، حرام ذریعوں سے ہوتی ہیں۔ تو اس کی دعائیں نہ کیا کرو کہ رزق کی کثرت ہو جائے، بعض دفعہ یہ مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور نوجوان وہ بزرگ کے پاس گیا اور
ان سے کہا کہ مجھے زنا کاری کی عادت ہے، دعا کریں یہ چھوٹ جائے، یا مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ یہ چھوٹ جائے، مجھے زنا کاری کی عادت ہے۔ کئی سال تک ان بزرگ کے پاس رہا، اللہ والے تھے، ہمیشہ محبت دیتے تھے، ان کو طریقے بتاتے تھے، کبھی ان کو کہتے تھے کہ جی آپ روزہ رکھیں، کبھی ان کو عبادات دیتے تھے، کبھی ان کو ذکر دیتے تھے، خوب ان کو گائیڈ کرتے رہے، محنت کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، لیکن اس کی عادت نہیں چھوٹی۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد وہ نوجوان جو ہے وہ اس اللہ والے سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد کئی سالوں کے بعد ان کی ملاقات ہوئی آپس میں، تو حضرت سے اس کی ملاقات ہوئی، حضرت نے پوچھا کیا احوال ہے، تو اس نے کہا حضرت گناہ چھوٹ گیا۔ تو حضرت پریشان ہو گئے، یعنی تجسس میں آ گئے کہ کیا وجہ ہوئی، ہم اتنے ٹائم تک محنت کرتے رہے، یہ گناہوں سے نہیں دور ہو رہا تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیسے پاسبل ہوا، کیسے ممکن ہوا یہ؟ تو وہ بتانے لگا حضرت کچھ عرصے پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو پیسے ختم ہو گئے، پیسے ختم ہوئے، اب نائٹ کلب نہیں جا سکتا، اب نائٹ کلب جا ہی نہیں سکتا، افورڈ ہی نہیں کر سکتا، جب افورڈ نہیں کر سکتا تو گناہ چھوٹ گیا۔ تو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ رزق آ جائے اور خوب کثرت کے ساتھ آ جائے، وہ اپنے ساتھ بہت ساری برائیاں لے کے آتا ہے۔ خاص طور پہ ایک بڑی بیماری جو رزق کے ساتھ آتی ہے وہ تکبر ہے، کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس ایک اور حدیث میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ جو دنیا کی محبت ہے یہ تو تمام بیماریوں کی جڑ ہے، دنیا کی محبت تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس رزق کی فراوانی ہوتی ہے تبھی وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اکڑ آ جانا طبیعت کے اندر، تکبر آ جانا طبیعت کے اندر، یہ ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ پیسہ نہ ہو، جب تک کہ پیسہ نہ ہو۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت والا رزق مانگیں۔ اور اسی طرح دنیا میں ہم جو یہ آبزرو کرتے ہیں کہ ڈپریشن اور ذہنی امراض، پریشانیاں، ان کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ کہ اس وقت دنیا میں اگر آپ اعداد و شمار نکالیں تو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے لوگ ان ممالک میں ہیں جہاں سب سے زیادہ اکنامی ان کی بڑی ہے، اور دنیا میں سب سے کم خودکشیاں کن ممالک میں ہوتی ہیں؟ افغانستان، شام۔ ڈالر ریزروز کی بات کریں تو ان کے ملک میں 0 ریزروز ہیں ڈالر کے، لیکن خودکشی وہاں پہ 0 ہے۔ مال کی کثرت ان امراض کو اپنے ساتھ لے کے آتی ہے، مال کی کثرت گناہوں کا سبب بنتی ہے، مال کی کثرت تکبر کا سبب بنتی ہے، روحانی بیماریوں کا سبب بنتی ہے، ڈپریشن کا سبب بنتی ہے۔ ہمیشہ اللہ پاک سے عافیت والا رزق مانگیں، ہمیشہ اللہ پاک سے وہ رزق مانگیں جو ہمیں مشکلات میں نہ ڈالے۔ اور مال کی کثرت جب ہو تو اس کو لٹانے والے بنے۔ انگریزی کا مقولہ ہے کہ if you have earned more don't raise your standard of living، اگر آپ کے پاس زیادہ مال آ جائے تو اپنے رہنے کے اسٹینڈرڈ کو نہ بڑھاؤ، instead increase the standard of giving، اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھانے کے بجائے اسٹینڈرڈ آف گیونگ بڑھاؤ، دینے والا معمول بناؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا معمول بناؤ۔ اللہ پاک اس کی کثرت دیں تو اللہ کے راستے میں لوٹانے والے بنو، اس کا اپنا فائدہ ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ پاک جو ہے خوب رزق دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کو اپنے پیچھے تھکا دیتی ہے، اور جو دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے اس کے پیچھے دنیا بھاگ بھاگ کے آتی ہے۔ تو جتنا دنیا کو اپنے اوپر سوار کریں گے اتنا دنیا ہم سے دور ہوگی، اتنا دنیا ہمیں نقصان دے گی، فائدہ نہیں دے گی۔ اگر لگتا ہے کہ کوئی بندے کے بارے میں گنتی آپ کو پتہ چلے کہ اس کی گنتی زیادہ ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ خیر کا باعث ہے، اکثر گنتی کا زیادہ ہونا شر کا باعث ہوتی ہے۔ جتنے بڑے بڑے گناہ آپ دنیا میں دیکھ لیں وہ سب کا سب اسی سے تعلق ہے ان کا کہ بندے کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ گناہ نہیں کرتا، سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ کبھی سنا ہے کہ ریڑی والا شراب پی رہے؟ کبھی سنا ہے کہ ریڑی والا شراب پی رہے؟ پی نہیں سکتا، کہاں سے پیے گا؟
پی ہی نہیں سکتا وہ، تو اس کے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا ان چیزوں کا. تو اللہ پاک سے ہمیشہ عافیت والا رزق مانگے. مال کی محبت دل سے نکل جائے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں آنے جانے سے مال کی محبت دل سے نکلتی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں آنے جانے سے مال کی محبت دل سے نکلتی ہے. درجہ رابعہ کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح جامی. اس کے جو رائٹر ہیں حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں اپنا واقعہ کہ وہ ایک اللہ والے کے بارے میں انہوں نے سنا کہ جو ہے نا بڑے اللہ والے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے سفر کرنے گئے. سفر کر کے جب ان کے پاس پہنچے، کئی دنوں کا سفر ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، تو ان کے پاس جب پہنچے تو وہاں پہ انٹر نہیں ہوئے تھے ابھی کہ انہوں نے باہر سے ہی دیکھا کہ یار ان کا جو گھر ہے اس سے پہلے جو استبل ہے اس میں عمدہ قسم کے اونٹ، بہترین نسل کے گھوڑے. اچھا یہ تو خوب نسلی جانور، ان کو جہاں باندھا جاتا تھا وہاں پہ جو میخیں گاڑی گئی تھی وہ بھی سونے کی بنی ہوئی. آج کل سونے کی انگوٹھی کتنی مہنگی ہے، وہ پراپر جن جانوروں کی میخیں ہوتی تھی نا وہ سونے سے بنی ہوئی ہوتی تھی. اتنی مال دولت. انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک شعر کہا، بڑے شاعر تھے، فارسی میں ایک شعر کہا کہ وہ بندہ نہیں ہے جو دنیا کی محبت میں ہو، وہ بندہ نہیں جو دنیا دوست دارد، جو دنیا کو دوست بنائے وہ بندہ نہیں ہے. وہاں سے چل دیے، واپس چلے. سفر کر رہے تھے، پھر رات میں جہاں پہ قیام کیا وہاں پہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ان کے پاس جانے کا کہا. فوراً وہ پریشانی کے عالم میں آ گئے، فوراً بھاگے وہاں پہ گئے. اچھا جی وہاں پہ گئے تو ان کے مجلس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ تشریف لائیں. تو وہ جب آئے نا تو حضرت نے ان سے کہا واپس آ گئے. اب وہ اور پریشان ہو گئے، حضرت کو کیسے پتا، میں تو باہر سے ہی چلا گیا تھا. حضرت کہہ رہے ہیں واپس آ گئے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں جی حضرت آ گیا. کہہ رہے ہیں اچھا وہ شعر تو سناؤ جو تم نے باہر پڑھا تھا. اب وہ اور پریشان ہو گئے ملا جامی رحمہ اللہ کہ حضرت کو وہ شعر بھی پتہ چل گیا جو میں نے باہر کہا تھا. تو انہوں نے یہ شعر کہا کہ وہ بندہ نہیں جو دنیا دوست دارت، کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ ہیں. تو حضرت نے جواب میں فرمایا مگر دارت برائے دوست دارت، مگر وہ جو دنیا کو دوست بنائے محبوب کے لیے، دوست کے لیے دنیا کو دوست بنائے کہ اس کے ذریعے سے دنیا والوں میں محنت ہوگی، اس کے ذریعے سے دنیا والوں میں کام ہوگا. تو دنیا کی محبت دنیا کے لیے ہو نقصان کا باعث ہے. دنیا کی محبت تو نہیں کہیں گے، دنیا کا ہونا کہیں گے. اگر وہ محبوب کے لیے ہو تو فائدے کا باعث ہوتا ہے. محبوب کے لیے ہونے کا کیا مطلب کہ اللہ پاک ہم سے جو چاہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہو تو ہم اس کے تقاضے پورے کریں اللہ کے احکامات کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے، پورے دن کے اندر اتنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں. کوئی گوشت لاتا تھا، کوئی کچھ لاتا تھا، کوئی ہیرے جواہرات لاتا تھا. شام سے پہلے اپنے گھر سے سب باہر، شام سے پہلے اپنے گھر سے سب باہر. یہ اس وقت جب کہ آیا کرتا تھا، اس سے پہلے کا وہ زمانہ تھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ کرتے تھے، کئی دن تک روٹی نہیں کھاتے تھے. تو اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقوں کے مطابق مال کو خرچ کریں، انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوں گے، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اگر اللہ نہ کرے مال کی محبت دل کے اندر آ گئی ہے، ہر وقت مال کی فکر رہتی ہے، ذہن میں ٹینشن رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے، تو اس کا علاج بڑوں نے فرمایا کہ نیک مجالس میں آنا جانا کریں، نیک لوگوں کے پاس آنا جانا کریں. انشاءاللہ یہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی. دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی ہے اور نیچے پانی ہے. کشتی جو ہے وہ ہماری زندگی ہے اور نیچے جو پانی ہے وہ مال ہے. اگر کشتی اوپر ہے پانی نیچے ہے تو کشتی سلامت ہے، اگر کشتی نیچے آ جائے پانی اوپر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. اس لیے مال ہونا برا نہیں ہے، لیکن مال کو خود پہ سوار کر دینا برا ہے. مال ہونا برا نہیں ہے، مال کو خود پہ سوار کر دینا برا ہے. یہ نفس کی بیماری ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. جس طرح ہمیں دکھنا چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دے. دعا سے پہلے کچھ دیر مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کرنے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ برے دن سے محفوظ فرما. اے اللہ بری رات سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں برے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما. اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اے اللہ سیدھا راستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اے اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اے اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اے اللہ من کی آنکھیں کھولنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، اے اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک نصیب فرما. اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اے اللہ ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں، اے اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما. اے اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما. اے اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما. اے اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما. اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہم تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں. اے اللہ اپنے لٹے ہوئے بندوں کے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہم نجاست میں لترے ہوئے ہیں. اے اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لتری ہوئی دیکھتی ہے، اے اللہ اسے نفرت نہیں کرتی. اے اللہ اسے دھو دیتی ہے. اے اللہ اسے صاف کر دیتی ہے. اے اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم سے بھی نفرت نہ کریں. اے اللہ ہمیں معاف کر دیں. اے اللہ ہمیں پاک کر دیں. اے اللہ ہمیں صاف کر دیں. اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیں. اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیں. اے اللہ گناہوں کو ہم سے دور کر دے. اے اللہ گناہوں کی نجاست کو ہم سے دور کر دے. اے اللہ جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اے اللہ ہمیں ویسا بنا دے. اے اللہ جس طرح تو راضی ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں ویسا بنا دے. اے اللہ تیرے راستے پہ چل رہے ہیں، اے اللہ تیرے دین کو سیکھ رہے ہیں، اے اللہ استقامت نصیب فرما دے. اے اللہ استقامت نصیب فرما دے. اے اللہ استقامت نصیب فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا، اے اللہ نہیں مانگ سکے، اے اللہ وہ بھی عطا فرما. اے اللہ تیرے راستے میں تیرے بندے برسر بیکار ہیں، اے اللہ ان کی خوب مدد فرما. اے اللہ ان کی نصرت فرما. اے اللہ اگر ان کی مدد تو نہ کرے تو پھر کون کرے گا؟ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے ہمارا. اے اللہ مدد فرما. اے اللہ مدد فرما. اے اللہ مدد فرما. اے اللہ ہم کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے، اے اللہ تیری طرف نگاہ اٹھاتے ہیں. اے اللہ مدد فرما. اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما. اے اللہ افغانستان کے مجاہدین کی مدد فرما. اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما. اے اللہ جہاں جہاں تیرے بندے دنیا میں برسر بیکار ہیں، اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام دینی مراکز کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے در کی حضوری نصیب فرما. اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں بندیوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمارے تمام اساتذہ، والدین، مشائخ، اے اللہ تمام بزرگوں کو، اے اللہ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو دنیا میں حیات ہیں، اے اللہ ان کو خوب اجر عظیم عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.